ہجرت کر کے مکے کو چھوڑ کر کے وادی بدا کے اندر خبا کی سرزمین پر پہنچے، اس کے بعد شہر میں آپ داخل ہوئے مدینہ کے اندر، تو آپ تو ہود کی نہال کو چھوڑ دیا تھا. صحابہ کے دل بے قرار ہے، بے چین ہے کہ نبی میرے گھر میں ایمان بنے، نبی میرے گھر میں ایمان بنے. ہر ایک آدمی کا دل بے قرار ہے، بے چین ہے، رسول کا چہرہ دیکھ رہا ہے. آپ تو کہا کہ اللہ کے بندو، میں نے اس اونٹنی پر اپنی نہال کو چھوڑ دیا، یہ جس مقام پہ رکے گی میں اس کا مہمان بنوں گا. اللہ اکبر. یہ وحی کے ذریعے سے چلتے، وحی کے ذریعے سے رکتی ہے. اس مقام پر جا کر بیٹھی جو سہل و سہیل کی زمین تھی، اس زمین پر جا کر بیٹھی. ان کے قریب قریب ابو ایوب انصاری کا مکان تھا. دوڑے دوڑے بھاگتے ہیں، فرمایا اللہ کے رسول آپ میرے گھر مہمان ہیں، میرا گھر قریب ہے. اللہ اکبر. ابو ایوب انصاری کے مہمان بنے. وہ سرزمین جہاں اونٹ نے اپنے دونوں پیروں کو ٹکا دی تھی، آپ نے اتر کے کہا یہ زمین کس کی ہے؟ تو اسد بن زرارہ نے کہا کہ اللہ کے رسول 2 بچے میرے ماتحت ہیں، سہل و سہیل جو یتیم ہے ان کی زمین ہے. تو فرمایا میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں. صحابہ نے اچھا اللہ کے رسول آپ کو تحفے میں دینا چاہتے، فرمایا کہ نہیں، اس کی قیمت دو لو. اللہ اکبر. قیمت طے کی گئی. عثمان بن عفان، ابوبکر صدیق، طلحہ بن عبید اللہ، صحابہ کرام نے پیسے جمع کیا، وہ زمین خرید گئے. اسی زمین پہ وہ مسجد تعمیر، اس کو مسجد نبوی کہتے ہیں. آج اسی مسجد پر، اسی زمین پہ وہ مسجد تعمیر ہے جس کو مسجد نبوی کہتے ہیں. وہ سرزمین جہاں پر قرآن کا آدھا حصہ نازل ہوا. دوست ساتھیوں، ہم تاریخ سے بہت دور ہیں. ہم جاننا نہیں چاہتے کہ ہمارے اسلاف کی تاریخ کیا ہے، ہماری زندگیوں کے اندر وہ عمل کیسا ہونا چاہیے جو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں تھا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا اور صحابہ نے ہم تک اس میسج کو پہنچایا. عزیزان ملت، کہا کہ شرط یہ ہو کہ ایک دن پانی پیے، ایک دن تم پانی پینا. تو کہا کہ اچھی بات ہے، معجزہ تو بتاؤ. معجزہ بتایا گیا. پوری قوم پہاڑ کی طرف دیکھ رہی، سارے علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ رہے. ایک کڑکڑا کی بجلی آئی، ایک دھواں اٹھا، 2 پہاڑ کے ٹکڑے ہو گئے. زندگی 9 فٹ لمبی 8 فٹ چوڑی اونٹنی باہر آئی، دوہری کوہان والی خوبصورت نہیں مشہور اونٹنی، اور پوری قوم کے اطراف پھری، کرانے لگی اور اپنے پیروں کو پٹکنے لگی جیسے گائے یا بکری کسی بچے کو دینے سے پہلے پیروں کو پٹکتا ہے جانور، ویسے پیروں کو پٹکنے لگی اور کرانے کی آواز آئی. جب کوئی حاملہ اونٹنی سے کراتی ویسے کرانے لگی اور پلٹ کے سارے انسان کے کانے قریب آئی. آسمان کی طرف اللہ کا مائنات بندہ دیکھ رہا ہے، اس کی رب السمی کے دن گا رہا ہے، وہ خالق المالک کی بڑائی کر رہا ہے اللہ کا معتبر بندہ. اور وہ اونٹنی پیچھے پلٹ کے آگے ٹھہر گئی اور پیروں کو پٹکنے لگی. آنن فانن سیکنڈوں میں اپنی جھول سے بچوں زمین پہ گرائی. اللہ اکبر. پوری قوم اس منظر کو دیکھ رہی، پوری قوم، سارے مدائن کا پورا علاقہ، حجر کی وادی، نعت اللہ کا علاقہ پورا اس اونٹنی کے منظر کو دیکھ رہا، نعت اللہ کو دیکھ رہا، اللہ کی اونٹنی کو دیکھ رہا. آنن فانن جھلی زمین پر گری، اپنے منہ سے چھاٹ کر جھلی سے بچے کو باہر نکالی اور زبان سے چاٹنا شروع کر دی. بچہ لپک کے ماں کے سینے کو سمٹ گیا. یہ منظر کو جیسے دیکھے، ان 1500 گھرانوں میں سے 120 یا 130 آدمی تاریخ کے عورت میں یا 150 آدمی اسلام قبول کی. اللہ، اتنا بڑا نظام دیکھنے کے بعد، اتنا بڑا موجودہ دیکھنے کے بعد 150 آدمی 150 کچھ آدمی اسلام قبول کی. اتنی محنت کے بعد دوست ساتھی. اور وہاں پر نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، 950 سال. اندازہ کرو دوست ساتھی، وہاں آپ کو جو ریزن 0 تھا اور یہاں پر اللہ کا معجزہ دکھانے کے بعد 150 گھرانوں میں سے 4500 لوگوں میں سے 150 آدمی اسلام قبول کرے. صرف چند مٹھی بھر لوگ اسلام قبول. اب یہ جو لوگ تھے ان کی تربیت ہو رہی، گفتگو ہو رہی، بات چیت ہو رہی، سمجھانے لگے، ان کو بتانے لگے. یہی وتیرہ ان کی زندگی کا چل رہا ہے اور یہی وتیرے میں زندگی بسر ہو رہی ہے. اب اس سال اس ماحول کے اوپر اپنی زندگی بسر کر رہے اور یہ بھوک کی الگ سے اپنے گفا سے نکلتی، اپنے علاقے میں چلنا شروع ہوتی. جس تالاب، جس کنویں پانی کو منہ کو ڈالتی وہ پورا تالاب سکھا دیتی اور اتنا دودھ دیتی کہ پورا علاقہ سیراب ہو جاتا. ایک دن یہ پانی پیتے، ایک دن یہ پانی. یہی وتیرہ چل رہا ہے. لیکن جب اللہ نعمتوں سے نواز دیتا نا بندوں کو، تو آہستہ آہستہ اس میں شرپسندی کے عمل شروع ہو جاتے ہیں. آہستہ آہستہ میں وہ اپنے آپ کو جو غرور و تکبر کے اس مقام پہ لے کے چلا جاتا. سب کچھ کرنے والا میں ہوں سمجھتا اور مجھ سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، سامنے والے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ انسان کا جیسے مزاج بننا شروع ہو جاتا، اللہ عذاب کے سسٹم کو ثابت قدم وہ آسمانوں پہ لا کر روک دیتا ہے. جب بندہ اس کی حقانیت کا انکار کرتا، آسمان سے براز و بارش اس پہ ہو جاتی.
یہ نظام اللہ زمین پر بنا رہا ہے اور آسمان کے اوپر ایک نظام بن رہا ہے. اب یہاں کے پوری قوم کے لوگ 10 جو قبیلوں کے سردار تھے وہ جمع ہو کے لیے یہ تو سالے کی جو ہے بڑی ہم پہ سینہ زوری ہے. آج ہم کو کہا جا رہا ہے کہ ایک دن وہ پانی پینا ایک دن ہم پانی پئیں گے. کب تک یہ تماشے چلیں گے؟ کب تک یہ باتیں چلیں گے؟ بہت ہو گئی اب سالے کی بڑائی چھوڑو. کوئی اللہ کی اونٹنی نہیں ہے اس کو ایک ہی سیکنڈ میں اس کا تمام کام کر دیں گے. آنن فانن اس کو زمین پہ ڈھیر کر دیں گے. پوری قوم رعایا بچ جائے گی. ایک دن وہ پانی پینا اور ایک دن ہم پانی پئیں گے. تالاب سوکھ چکے, کنویں سوکھ چکے, بوڑیاں سوکھ چکے, ہر چیز ختم ہو گئی. کیا ہم پورے علاقوں کو تباہ کر دیں گے؟ یہ ایک جھوٹے وسوسے دیے, گفتگو پیدا کی, قوم کے ذہن کو منتشر کر دیے. ہوتا یوں ہے دوست ساتھیوں, قوم کے ذہن کو جیسے منتشر کرے, قوم کے 10 لوگ بولے کہ نہیں اب ہوٹیا کام تمام کرنا ہے. اب صالح علیہ السلام ہے کہ دوسرے علاقے میں اپنی قوم کی تربیت کر رہے ہیں اور یہاں پر صالح علیہ السلام کی گفا سے ہوٹی نکل کر باہر آئی جو ناطق اللہ کی ہوٹی تھی, باہر نکل کے آئی. کیا پتا کہ اس کی زندگی کا آج آخری دن ہے. اغار بن سالم زرین میں 10 کے 10 پورے لوگ جمع ہو گئے, ہتھیاروں کو تیز جمع کیے, جھاڑوں کی کناروں پر کونوں پہ 10 کے 10 ٹھہر گئے. وہ ہوٹ کی ٹھمک کے جیسے باہر آئی. اغار بن سالم نے سب سے پہلے حملہ کیا, اس کی کوچ پر مارا, زمین پہ کوچ لٹکنا شروع ہو گئی. دوسرے پیروں پہ مارے, پیر کٹنا شروع ہو گئے. جیسے رت پہ آ کے مار پڑا ہوٹنے کا تو چہرے پہ اٹھائی اور ایسی بھیانک چیخ ماری. چیخ مار کے زمین پہ دھڑام سے جیسے گری. اب ہوا آہستہ سے اٹھنا شروع ہو گئی. ایسی آہستہ اٹھی, ریت کا طوفان پورے خط الناقہ کے علاقے میں آ گیا. ہجر کی وادی میں آیا کہ ریت کا طوفان اٹھتے چلے گا اور پوری ریت اٹھ کے ہوٹی پر پڑنا شروع ہو گئی. وہ بچہ جیسے ماں کے سمجھ کو دیکھا, پلٹ کے جھپکا, اس گفا میں گیا, وہاں سے کہاں غائب ہوگا اللہ عالم ثواب. تاریخ کے اوراق میں اچھلا اور گیا پر یہ تاریخ آئی. اب اس کے بعد علاقے کے پورے حصے پر دھول اٹھنا شروع ہو گئی اور آہستہ پوری دھول اور مٹی اٹھ کر اس ہوٹی پر پڑنا شروع ہو گئی. جیسے قبر کی شکل جیسے ہو جاتی ہے ویسے مٹی سے ہوٹی قبر کی شکل ہو گئی. جیسے دھان سے زمین پہ گئی. صالح علیہ السلام ہجر کی وادی کے قریب دوسری وادی میں پہنچ کر لوگوں کو سمجھا رہے. اللہ آسمان سے بالراست صالح علیہ السلام سے قوم سے خطاب کر رہا ہے. کیا کہا؟ صالح علیہ السلام کا جسم کپ کپا اٹھا, آواز جیسے سمجھ میں آ گئی, لبیک یا ربی, حاضر ہوں میرے رب. فرمایا کہ صالح اس قوم کی بزرگی, عزت, آبرو اب ختم. صالح 3 دن تک اس قوم کے اوپر اب ہم موقعوں سے نواز رہے ہیں. 3 دن تک اس قوم میں رہنا, اس کے بعد نکل کے چلے جانا اور جاتے جاتے صالح اس قوم کے عذاب کو دیکھتے جانا. اللہ اکبر. صالح علیہ السلام کا جسم کپ کپا اٹھا. کہا میرے رب کیا ہوگا؟ فرمایا کہ صالح ہماری یہ شرط تھی, یہ اللہ کی اونٹی تھی سے نہیں مارنا. ان لوگوں نے شرپسندی کے اندر آ کر اللہ کے باغی اور حقدار بنے. ہماری ہوٹی ناطق اللہ کو ان لوگوں نے ختم کیا اور زمین پہ جس طریقے سے چیخ مار کے مری ہے, ہم اس قوم کو چیخ کے عذاب میں تباہ کر دینے والے. اللہ اکبر. عزیز اور دوست ساتھیوں, اللہ صاف اور واضح کر رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم زمانے کی, سارے زمانے کے لوگ خسارے نقصان میں. والعصر, اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ خسارے نقصان میں نہیں ہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے. سیئتا, ہم نے اس قوم پر چیخ کا عذاب نازل کیا. پانی کا عذاب, آگ کا عذاب, پتھر کا عذاب, زلزلوں کا عذاب. سنو دوستو, یہ عذاب چیخ کا ہے. تو کیسی بھیانک چیخ کیوں نہیں اندازہ کرو, کیسی چیخ تھی ہوگی جو اللہ نے پورے علاقے میں تلپٹ کر کے رکھ دیا. کہا صالح 3 دن تک اس قوم میں رہنا. صالح علیہ السلام اپنی قوم میں آئے. 150 آدمی جو صبح ان کی تربیت کر رہے ہیں. پہلے دن دیکھتے کہ ہر ایک آدمی کا رنگ جو ہے کالا پڑ گیا. پہلے دن ہر ایک آدمی کے چہرے کالے پڑ گئے. صالح علیہ السلام کی قوم کا رنگ کالا نہیں پڑا, ان کے جانوروں کا رنگ کالا نہیں پڑا, ان کا رنگ کالا نہیں پڑا, ان کے خیموں کا رنگ کالا نہیں پڑا, ان کی زمین کا رنگ کالا نہیں پڑا. جتنے لوگ عذاب کے روئے میں تھے وہ 1500 گھرانوں میں سے 4500 ان لوگوں میں سے جو 150 کو نکال دیا جائے تو ان کے پورے جسم کالے ہو گئے جیسے بھلاوے کے مائل. ان کے گھر کے رنگ, ان کے جانوروں کے رنگ, ان کے برتنوں کے رنگ, ان کے پانی کا رنگ, ان کے زمین کا رنگ بدل گیا. اللہ اکبر. پورا رنگ بدل. عبرت ہے دوست ساتھی, عبرت ہے یہ دنیا کے لیے. پورا رنگ بدل گیا. پوری قوم پریشان اپنے ہاتھوں میں دیکھتے کہتے صالح تمہارا رنگ نہیں بدلا, ہمارا رنگ. تو صالح کہتے میرے قریب نہ آنا, میں تم کو 1000 بار سمجھا, بار بار تم کو سمجھاتے گا کہ یہ اللہ کے عذاب کو چھونے والے کام نہیں کرنا. تم لوگوں نے بات نہیں مانی.